مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ لوگوں سے اپنا شر روک لو، یعنی انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے والے اور جھگڑے والے ہلاک ہو گئے۔ بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے اور قرآن تیری دلیل ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہے، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ تمہارا اس وقت صدقہ دینا افضل ہے جب تم تندرست ہو اور تمہیں دولت کی ہرس ہو اور تم عیش و راحت کی آرزو رکھتے ہو اور محتاجی سے ڈرتے ہو۔ قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ بلند آواز میں قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کھلے عام صدقہ دینے والا، اور آہستگی و خاموشی سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے والا۔ تم 2 شفاؤں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ حقیر و معمولی گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک غصہ ہوتا ہے۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ اس کے تمام مشکلوں میں آسانی اور غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال اور قلوب کو دیکھتا ہے۔